السلام علیکم جی دوستو، تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ پارلیمنٹ میں ہونے والے بحث کو دیکھتا ہوں تو ٹی وی ٹاک شوز کا نظارہ کرتا ہوں یا پھر ڈرائنگ روموں میں ہونے والی میٹنگز کے روایات کے بارے میں سنتا ہوں تو مجھے پاکستان کی 13ویں صدی کا بغداد دیکھنے میں لگتا ہے۔ جب ہلاکو خان کی تاتاری افواج نے بغداد کا محاصرہ کر رکھا تھا تو وہاں غیر ضروری فقہی مسائل پر مناظر جاری تھے۔ اسی وقت پاکستان کی کم و بیش یہی حالت ہے کہ ہر طرف سے خطرات ہیں، لیکن حکمران خلیفہ المعتصم بنے ہوئے ہیں۔ سیاستدان، صحافی، مولوی، دانشور سب سے بڑھ کر ملک کے حقیقی مالک اس طرح غیر ضروری مناظروں میں لگے ہیں جس طرح کے اس وقت کے بغداد کے علماء کرام لگے تھے۔ اسی وقت پاکستانی سیاست میں یہی بحث جاری ہے کہ نواز شریف بیمار ہیں یا نہیں، زرداری ڈیل کر دی ہے یا نہیں، فلاں چور فلانا کرپٹ۔ صرف حکومت نہیں بلکہ اپوزیشن بھی سیاسی گونوں کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے، لیکن حکومت نہیں کر رہی اور اپوزیشن نہیں کر سکتی۔ ایک ادارہ دوسرے کو بلیک میل کر رہا ہے اور دوسرا تیسرے کو بلیک میل کر رہا ہے۔ کوئی اپنی گرفت کا دائرہ بڑھا رہا ہے اور کوئی اپنی بقا کے لیے ہاتھ کو مار رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت ریاست کے وجود کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ان خطرات میں سے آج صرف ایک کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ خطرہ یہ ہے کہ آج کل جو فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے اور شیعہ سنی کو لڑانے کے منظم سازش کا ہے۔ لگتا ہے کہ انڈیا جیسے پاکستان کے ازلی دشمنوں اور دیگر بیرونی طاقتوں نے اس کے لیے طویل اور منظم منصوبہ بندی کی ہوئی ہے۔ اگرچہ اہل تشیع کا اکابر علماء اور مستند تنظیمیں یا پھر اہل سنت کا اکبر جماعتیں اس عمل کا حصہ نہیں اور پہلی مرتبہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے عناصر سامنے آئے ہیں جو کہ اپنی نازیبا حرکتوں سے جذبات کو بھڑکا رہے ہیں۔ یہ اختلافات صدیوں سے موجود تھے، لیکن جب اختلافات علماء حلقوں تک محدود ہوں تو وہ علماء کرام اختلاف کی حدود اور قیود کا خیال بھی رکھتے تھے اور دوسرے فرقے کی حیثیت سے بھی خوب واقف ہوتے تھے۔ تاہم جب سے یہ علماء مباحث عوام کی صفوں میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ ان حدود کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ المیہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر شخص مفتی، مولوی، صحافی بن گیا، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ ویڈیو کا کلپ بنا کر سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیتا ہے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ، جو دوسرے مسلک کے لوگوں کو اشتعال دلاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں بھی چند شر پسندوں نے ایسی حرکتیں کی، جو کہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، بلکہ اس کی صفوں میں بعض افراد ان شر پسندوں کی پشتیبانی بھی کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو حکمران ہیں ان کو اس ایشو کی نزاکتوں کو علم ہے، ان کو اپوزیشن اور میڈیا کو لتاڑنے یا قابو کرنے سے فرصت ہی نہیں، چنانچہ یہ سوشل میڈیا پر ایک سوالیہ نشان ہے اور حکومت کے لیے بھی۔ لہٰذا آپ برائے مہربانی کریں، آپ جس فرقے واریت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہماری ہاتھ جوڑ کے سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے پیچھے دیکھیں۔ یہودی اور کرسچن، عیسائی، یہاں تک کہ ابھی عرب ممالک بھی ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، تو ہم لوگ ایک قوم بن کے ابھریں، ایک قوم پاکستانی ہو کر ابھریں۔